السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے بعد اگلی صبح مدینہ منورہ پہنچے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جو لوگ سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں وہ بنو قریظہ کی طرف چلے جائیں، وہاں پہنچ کر ہی نماز عصر ادا کریں۔ چنانچہ وہ جلدی میں نکلے۔ راستے میں عصر کا وقت ہوا۔ راستے میں لوگوں کی ایک جماعت نے نماز پڑھی، دوسری جماعت نے راستے میں نماز پڑھنے کی زحمت نہیں کی، لیکن بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کی۔ راستے میں نماز پڑھنے والوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سفر میں جلدی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ نماز میں تاخیر کرنے کے لیے ہے۔ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو لفظی طور پر ماننا چاہیے۔ بنو قریظہ پہنچ کر دونوں گروہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کے دلائل کو قبول فرمایا، کسی پر تنقید نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان رہتے ہوئے صحابہ کو اسلامی احکامات پر غور و فکر کرنے اور جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اسے قبول کرنے کی آزادی بھی دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نظریات رکھنے والے پر تنقید اور اعتراض نہیں کیا۔ اس سوچ کی آزادی، کھلے ذہن اور رواداری کو ہم نے کھو دیا ہے۔ ہمارے سامنے مسائل بھی مبہم ہیں، ایک لفظ کے معنی دوسرے حکم کے مقصد سے متعلق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والوں کو نبی کی سمجھ سے زیادہ سیکھنے اور صبر کے ساتھ اپنے بھائی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندرونی سلامتی کو توڑے بغیر منافقین کی شناخت کے بعد بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے جنگ بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو دونوں نے اختلافی خیالات کا اظہار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیدیوں سے جرمانہ قبول کر کے چھوڑ دینا چاہیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں قتل کرنا ہی اسلام کے مضبوط ہونے کا راستہ ہے۔ جیسے جیسے بحث آگے بڑھی، دونوں کی حمایت کرنے والے لوگ بڑھتے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کی اور ان کا موازنہ اسلافوں سے کیا۔ ابو بکر میکائیل کی طرح ہیں جو بخشش اور سلامتی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور انبیاء میں وہ ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح ہیں۔ عمر جبرائیل کی طرح ہیں جو فرشتوں میں عذاب اور تنبیہ کے ساتھ آتا ہے، اور انبیاء میں وہ نوح اور موسیٰ کی طرح ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا فیصلہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں احترام اور محبت کا وہ عظیم درس دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے۔ ظالموں اور فاسقوں سے دوستی رکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری کی باتیں کرتے ہیں اور چھوٹے سے معاملے میں اپنے مؤمن بھائی سے دشمنی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔